پھر اثنائے سفر آپ لاہور بھی حاضر ہوئے، اور کہاں حاضری دی آپ نے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس میں حاضری دی، اور فاتحہ خوانی کر کے چلے نہیں گئے، بلکہ حصول فیض کے لیے، اس سے معلوم ہوا حالانکہ رتبہ اتنا ہے کہ حضور نے حکم فرمایا جاؤ ہندوستان میں جا کے تبلیغ اسلام کرو، لیکن آپ پھر بھی طلب فیض کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میں تو خود بہت بڑا کامل ولی ہوں، نہیں، بلکہ طلب فیض کے لیے، اخذ فیض کے لیے اور ولایت کے درجات میں ترقی کے لیے آپ وہاں پہ چلہ کش ہو گئے۔ 40 دن داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ کہاں بیٹھے رہے؟ یہ بھی ڈھنگ سکھایا کہ کچھ لینا ہے تو ادب سے اللہ کے ولیوں کے حضور حاضری دو جی، جو اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ، کوئی طریقہ بھی تو چاہیے نا کہ ادب سے حاضر ہو، احترام سے حاضر ہو، تعظیم اور عزت سے حاضری دے، اور پھر طلب فیض کے لیے جھولی پھیلا تو وہ انشاءاللہ بھریں گے۔ دادا کی تو بارگاہ ہی ایسی ہے کہ پھر وہ بھرنے والی بارگاہ، وہ تو بڑے سخی ہیں۔ تو 40 دن بیٹھے رہے یہاں پہ، کتنے دن؟ وہ آپ کا جو حجرہ اعتکاف ہے وہ آج بھی وہاں پہ اس کی نشاندہی ہے، اور اس کو چاروں طرف سے کور کر کے اس کے اوپر گنبد بنایا، آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں۔ اچھا، وہاں پہ لوگ برکت کے لیے کہ اللہ کا ولی یہاں بیٹھا رہا ہے تو وہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں، میں بھی کئی مرتبہ وہاں پہ نوافل پڑھ چکا ہوں، کوشش اب بھی رہتی ہے جب حاضری ہو تو وہاں پہ نوافل پڑھیں، کیونکہ جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اور اس کا حدیث پاک میں بھی ثبوت ہے۔ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، اور جہاں آپ نماز ادا فرمائیں گے میں اس کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لوں گا کہ جب کبھی نفل پڑھوں گا تو اس جگہ پڑھا کروں گا۔ تو حضور نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، نہیں، سرکار جانتے تھے اور آپ نے تعلیم بھی دینی تھی کہ جہاں کسی اللہ کے مقرب بندے کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ نوافل پڑھنے چاہیے۔ تو اس لیے وہاں پہ لوگ نفل پڑھتے ہیں نا، تو کوئی انجانا آدمی جاتا ہے نا کہ لو جی میں تو دیکھ کے ہوں لوگ سجدے کر رہے ہیں دربار کی طرف منہ کر کے، اور بھائی اندر تو جا کر دیکھو، اندر کوئی قبر نہیں ہے، اندر بلکہ ایک مصلی بچھا ہوا ہے اس یادگار کے طور پہ کہ یہاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کاٹا تھا، لیکن انجان آدمی دیکھ کے وہ کہتے لو جی میں نے تو خود دیکھا وہاں قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں۔ بھئی کوئی انجان آدمی ہوگا جو کبھی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کو سجدہ کرتے وہاں پہ، تو جو اگر سجدہ کرتا بھی ہے دادا صاحب کی قبر کی طرف تو غلط ہے، حرام ہے سجدہ کرنا، لیکن ایسی پروپیگنڈا اتنا زیادہ کر دینا، تو میرا خیال ہے میں نے یہ امیجن کیا ہے کہ وہ حجرہ اعتکاف ہے نا خواجہ صاحب کا، تو اس کے اوپر بھی گنبد بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ لوگ نمازوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی قبر نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھتا دیکھتے ہیں کہ لو جی ہم نے خود دیکھا ہے وہاں پہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف پروپیگنڈا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی، میں یہ بیان کر دیتا ہوں اللہ رسول ارشاد کہ اگر کوئی قبر کی طرف سجدہ کرتا ہے، داتا صاحب کی نیت کر کے سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ شرک تب ہوگا، اچھا لوگ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ سجدے کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن شرک کی روک تھام کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی منع کر دیا گیا کہ سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرنا، تاکہ شرک کی روک تھام ہو جائے، کوئی شرک کی طرف نہ چلا جائے کہ ایک بندہ تو سجدہ تعظیمی کرے، اگلا بندہ سجدہ عبادت شروع کر دے، بندگی کا سجدہ، کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا۔ اب میں اس کی 2 گواہیاں پیش کرتا ہوں۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ خدا سمجھ کے سجدہ ہوا تھا؟ نہیں، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، ان کے والدین نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، تو وہ سجدہ کون سا تھا؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں اس لیے منع کر دیا کہ اب یہ قیامت تک رہنی ہے، تو کل کو کوئی اس کا حوالہ بنا کے سجدہ عبادت یعنی کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا یہ نہ شروع کر دیں۔ تو داتا صاحب کی قبر کی طرف اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کافر یا مشرک نہیں ہوگا جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مشرک ہو جائے گا۔ مشرک نہیں ہوگا، وہ سخت گناہ گار ہوگا، تو اسے بھی کہا جائے گا کہ بھئی ایسا کام نہیں کرنا، قبر کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو حضرت خواجہ صاحب وہاں بیٹھے رہے 40 دن۔ کتنے دن بیٹھے رہے؟ 40 دن بیٹھے رہے، اور جب انوار و تجلیات کی برستی ہوئی بارش کو دیکھا نا تو آپ نے اس کے شکرانے کے طور پہ، بھئی جس سے فیض حاصل کرے پھر اس کا اعتراف کرنا چاہیے نا، یہ بھی شکر گزاروں کا شیوہ ہے۔ آج ہم خواجہ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک شکر گزاری ہے، کس لیے؟ کہ انہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اور ہندوستان میں شجر اسلام کی آبیاری کے لیے بڑی
خدمات انجام دی، تو یہ ذکر اور یہ ان کی خدمات کا بیان کرنا اس لیے تاکہ کچھ شکر گزاری ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اپنے محسن کا شکر گزار نہیں ہے وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے استاذ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے مرشد کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے احسان کیا کسی بھی لحاظ سے، تو شکر گزار رب کا بننے کے لیے پہلے اس محسن کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے جب وہ انوار و تجلیات کی برستی ہوئی بارش دیکھی نا، تو پھر آپ نے شکر گزاری کے طور پر اعتراف عظمت کرتے ہوئے فارسی زبان میں، کون سی زبان میں؟ فارسی زبان میں شعر کہا، لیکن شعر ایسا کہہ دیا کہ بچے بچے کی زبان پر جاری ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ شعر کون سا ہے؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل رہنما، ناقصارا پیر کامل کامل رہنما۔ یہ شعر آپ نے کہا، جس کا مطلب ہے کہ دادا صاحب تھوڑا سا نہیں دیتے بلکہ گانج فارسی میں خزانے کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو خزانے ہی دے دیتے ہیں، اور صرف یہیں فیض نہیں بانٹ رہے لاہور میں یا پنجاب میں، یہ فیض عالم ہے، پوری دنیا میں فیض بانٹ رہے ہیں۔ اب یہ جو شعر میں نے آپ کو سنایا صرف شعر ہی نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کا عقیدہ ہے جس نے 90 لاکھ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا۔ یہ آج سے 800 سال پہلے کے ایک ولی کامل کا عقیدہ ہے، تو جو اللہ کے ولیوں کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ چلا، اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر چلا۔ اور اب سوال یہ انعام یافتہ کون سے ہیں؟ سورۃ النساء میں اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر، یعنی اللہ والوں پر، ولیوں پر انعام کیا ہے۔ تو ہم نمازوں کے اندر اور سورۃ فاتحہ کے اندر تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر چلا۔ تو انعام یافتہ بندوں کا طریقہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے، انہیں کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کی انعام یافتہ ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، کوئی شبہ تو نہیں، وہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا یقین کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے؟ ان کا مسلک یہ ہے کہ اللہ والے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی جھولیاں مار رہے ہیں، خزانے تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، جو ناقص ہے ابھی رستے میں ان کے لیے کامل پیر ہے، اور جو کامل ہے ان کے لیے بھی رہنما کا درجہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے ولی جیسے خواجہ غریب نواز کامل ہے، کہ کاملوں کے لیے بھی وہ گائیڈ ہیں، ان کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد۔ یعنی جب خواجہ صاحب یہاں حاضر ہوئے ہیں اس وقت دادا صاحب تو صاحب مزار تھے نا، ان کی قبر مبارک تھی، مزار شریف تھا، تو یہاں پر فیضان کی برستی بارش کو دیکھ کر خواجہ صاحب نے یہ شعر لکھا کہ آج بھی وہ گائیڈ کر رہے ہیں، جو کامل ہے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کہاں بیٹھ کر؟ مزار کے اندر بیٹھ کر، قبر کے اندر بیٹھ کر، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ فیض بانٹ رہے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ اس کا عقیدہ ہے جو ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ اسلام ہے، جس نے اسلام کی تبلیغ کی، جس کے ذریعے سے ہم تک اسلام کی دولت پہنچی۔